اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو نبوت کی بحث میں معجزات کے بارے میں چل رہا ہے، اور گزشتہ دروس میں ہم نے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزۂ خالدہ یعنی قرآن کریم کے بارے میں گفتگو کی، اور بار بار قرآن کریم کا یہ چیلنج کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسا لے آؤ، اگر اس جیسا نہیں لا سکتے تو اس کے 10 سوروں کا جواب لے آؤ، 10 کا بھی نہیں تو کم از کم ایک سورت کا جواب لے آؤ۔ اور پھر قرآن کریم کا یہ کہنا باقاعدہ کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ عز و جل کا آیت نمبر 24 میں یہ ارشاد وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم قرآن کریم جیسا دوسری کتاب لے آؤ، حتیٰ ایک سورہ بھی تم اس کا جیسا نہیں لا سکتے۔ تو بار بار چیلنج تو ظاہر ہے ان کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے آسان تھا اور سہل تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ جنگ کریں یا لڑیں، آسان تھا کہ وہ جواب لے آتے، تو انہوں نے اس لیے کوشش بھی کی کہ جواب لے آئیں، قرآن کریم کا جواب لے آئیں، لیکن قرآن کریم کا جواب وہ نہیں لا سکے۔ بڑی کوششیں کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، لکھنا چاہا، سب جمع ہوئے جو اس زمانے کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور بہترین ادیب اور ماہری کلام تھے لوگ، وہ سب جمع ہوئے بیٹھے، لیکن وہ کوئی حل نہ نکال سکے۔ آخر میں یہ ہوتا تھا کہ ان کی محنتیں سب برباد ہوئی، کچھ نہیں کر سکے۔ تو جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قرآن کریم کے ذریعے بار بار یعنی قرآن چیلنج کر رہا ہے، اور ابھی ان کو مثلا قرآن سنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ لوگ انہوں نے کوشش کی کہ جواب لایا جائے۔ لہذا اس وقت مثلا ولید بن مغیرہ جو اس وقت کا یعنی ایک اپنے قبیلے کا مفکر اور پڑھا لکھا انسان تھا، اپنے قبیلہ کیا تھا اس کا؟ بنی مخزوم۔ یہ بنی مخزوم ایک پڑھا لکھا انسان تھا، تو اب اسے لوگوں نے بلایا اور اس سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں غور کریں، توجہ دیں کہ محمد جو ہے وہ لوگوں کو مثلا جو ہے وہ بار بار یہ چیلنج کر رہے ہیں، ان کی جسے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب بار بار چیلنج کرتی ہے کہ اس جیسا لے آؤ، تو آپ اس پر غور و خوض کرو اور اس کے بارے میں کوئی حل نکالو۔ ولید بن مغیرہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کے ان سے کہا کہ آپ کچھ آیات کی تلاوت فرمائیں، مجھے سنائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ حامیم سجدہ کی بعض آیات تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی اس نے آیات کو سنا تو اس کے ہوش باختہ ہو گئے، وہ کیا ہو گیا؟ حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ یہ مثلا کلام، اتنا عظیم کلام، ایسا کلام آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے چونکہ موضوع اس زمانے میں یعنی کیا مشہور تھا لوگوں کا؟ فصاحت و بلاغت مشہور تھی، کلام مشہور تھے لوگوں کے، تو اسی لیے قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم جو ہے ہمارے نبی کا اللہ کا کلام تھا،
جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے. تو وہ کلام جیسے اس نے سنا وہ حیرت انگیز یعنی دنگ رہ گیا, حیرت میں پڑ گیا اور متحیر ہو کے رہ گیا وہ, اور کہا کہ ایسا تو میں نے کلام آج تک کسی نہ انسان سے سنا ہے نہ کسی جن سے سنا ہے. ایسا کلام نہ جن پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی انسان پیش کر سکتے ہیں. یہ کلام جو ہے نہ انسانوں کا ہے اور نہ ہی جنوں کا ہے. تو ایسا کلام تو سنا ہی نہیں, وہ حیرت میں پڑ گیا. اور نتیجے میں وہ اپنی قوم اپنے قبیلے کی وزن میں گیا بنی مخزوم کے درمیان, اور وہاں پر اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسانوں کی بس کی بات ہے اور نہ جنوں کی بس کی بات ہے, جو نہ انسانوں کی گفتار ہو اور نہ جنوں کی کلام کی مانند ہے. اور اس کے بعد یہ ولید بن مغیرہ نے اس طرح کہا وَأَنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. اس کی گفتار میں مخصوص مٹھاس تھی, کلام میں ایک خاص قسم کی ایسی خوبصورتی تھی جیسے ایک توانا درخت پر پھلدار ٹہنیاں ہوں. وہ مضبوط اور محکم کلام ہے جو ہر چیز سے بلند برتر ہے, بلند و برتر ہے, اور کوئی بھی چیز اس کلام سے بلند نہیں ہو سکتی. تو جب ولید بن مغیرہ کی اس بات کو ان کے محفل والوں نے سنا, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے خاندان والے قبیلے والے مشرکین جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کیا سوچا کہ ولید جو ہے وہ محمد سے متاثر ہو گیا اور یہ ان سے محبت کرنے لگا اور یہ جو ہے ان کا چاہنے والا ہو گیا. تو ولید جب وہاں سے چلا گیا دوبارہ پھر اس کو بلایا گیا اور ابو جہل وہاں پر گیا, جا کر اسے بلایا اور اسے کہا کہ قریش جو ہیں تمہارے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں, لوگ تمہارے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ تم محمد سے متاثر ہو گئے ہو, تم ان سے محبت کرنے لگے ہو, لہذا دوبارہ وہاں پر آؤ. تو ولید دوبارہ پہنچا اور اس نے قریش سے کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے؟ کیا آپ نے واقعاً آثار دیوانگی اس میں ملاحظہ کیے ہیں؟ حاضرین محفل نے نفی میں جواب دیا. تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے, مگر وہ آپ کے درمیان سچا اور امین مشہور نہیں تھا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے درمیان سچا صادق اور امین مشہور نہیں تھا؟ قریش کے بعد سرداروں نے ولید بن مغیرہ سے پوچھا کہ اس کی طرف کون سی نسبت دینی چاہیے؟ ولید بن مغیرہ نے تھوڑی سی فکر کرنے کے بعد کہا کہ آپ اس کو ساحر کہنا شروع کرتے ہیں. یہ سب ہمارا تقریباً درس گزشتہ ہے. اگرچہ قریش کا پروگرام یہ تھا کہ اس تعبیر ساحر سے لوگوں میں سے اس لوگوں کو جو قرآن مجید کے چاہنے والے تھے محمد سے دور کر دے رہے. یعنی ساحر کیا ہے کہ ان کا پروگرام کیا تھا, کیا ارادہ تھا کہ وہ لوگوں کو دور کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ تعبیر ساحر خود اس بات پر ایک زندہ دلیل تھی کہ قرآن مجید فوق عادت جذب کرنے والی کتاب ہے نا, یعنی ایک ایسی جاذب کتاب ہے کہ جیسی عام طور سے کتابیں جاذب نہیں ہوتی. یعنی اس کتاب کے اندر اتنی جاذبیت ہے, اتنی کشش ہے, یہ پرکشش کتاب ہے کہ ایسی جاذبیت اور اتنی جاذبیت کوئی کتاب نہیں رکھتی. ہاں تو بس انہوں نے اس قوت جاذبہ کا نام سحر رکھ دیا. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن کا دور سے بھی قرآن کا دور سے بھی سحر سے تعلق نہیں تھا. وہ ایک معجزہ الہی تھا, اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو دیا ہوا ایک معجزہ تھا. قریش نے ہر جگہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا جب ان کو یہ دے دیا گیا پیغام کہ آپ اس کو ہمارے نبی کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا کہنا شروع کر دیں, ساحر یعنی جادوگر. تو قریش نے ہر جگہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ محمد زبردست ساحر ہے یعنی جادوگر ہے, اور یہ آیات اس کا سحر ہے. یعنی جو آیات قرآنی ہے وہ کیا ہے, جادو ہے اس کا. اس سے دور ہو جائیں اور یہ کوشش کریں کہ اس کا کلام نہ سنیں. لیکن ان کی یہ ساری کی ساری سازش تمام تر کوشش کے باوجود ناکام ہوئی, اور حقیقت کے متلاشی لوگ جو ارد گرد کے علاقوں میں رہتے تھے, حقیقت کے متلاشی یعنی حقیقت کو تلاش کرنے والے لوگ جو حقیقت کی جستجو میں تھے, حقیقت کو سمجھنا چاہتے تھے, وہ لوگ جو آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے, تو چونکہ ان کے دل پاک تھے اس لیے وہ گروہ کی شکل میں قرآن کریم کی طرف آنا شروع ہو گئے, اور اس پیغام آسمانی کے آب زلال سے سیراب ہونے لگے, دشمن شکست کھا کر ہٹنے لگے. یعنی وہ کوشش ان کی کیا تھی
کہ ساحر کہہ کر جو ہے وہ لوگوں کو دور کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ محمد علیہ باللہ ساحر ہیں، اور جو یہ قرآن کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ان کا سحر یعنی جادو ہے، وہ جادو کر رہے ہیں اور یہ ان کا جادو ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا، کس لیے کیا تھا؟ تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، ان کی بات کو، ہمارے نبی کی بات کو نہ سنیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لیکن جو آس پاس کے لوگ تھے تو چونکہ اپنے دل صاف تھے، پاک تھے، لہذا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوک در جوک آنے لگے اور قرآن کریم سے استفادہ کرنے لگے، اور قرآن کریم ان کی ہدایت کے لیے ایک بہترین ہادی بن گیا، اور وہ قرآن کریم سننے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن شکست کھان کر ہٹنے لگے، یعنی دشمن کیا ہو گیا؟ شکست خوردہ، صحیح، یعنی وہ اصل جو قرآن کی آیات تھی وہ اتنا لطف رکھتی تھی ان کے نزدیک، وہ سمجھ رہے تھے اس کے لطف کو، اس کے انداز کو، قرآن کے بیان کو، تو انہوں نے اس سے سحر نہیں سمجھا، بلکہ وہ آئے اور آ کر قرآن کریم سنتے تھے اور وہاں سے ہدایت لے کر جاتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن شکست کھا کر ہٹنے لگے۔ ان کی پالیسی کیا تھی دشمن کی؟ کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں، نبی کے پاس نہ جائیں، اسی لیے تو کہا تھا کہ جادوگر ہیں اور یہ قرآن جو ہے ان کا جادو ہے، لہٰذا نہ سنو اسے، مگر لوگ آئے اور جو ہے وہ نبی کی بات کو سنا۔ آج بھی قرآن مجید دنیا کے تمام لوگوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم نے بس اس دور میں دعوت دی تھی اور بس آج ختم ہے، کوئی ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم آج بھی موجود ہے، وہ آیات آج بھی موجود ہیں، اور وہ آیات جو ہے وہ آج بھی دعوت دیتی ہیں کہ اگر کوئی چاہے اس کا جواب لانا تو دکھاؤ، لا کے پیش کرو، ہاں، اور تا قیامت قرآن کریم یہ چیلنج کرتا رہے گا۔ آج بھی قرآن مجید دنیا کے تمام لوگوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم ان آیات کے بارے میں شک اور تردید کا شکار ہو، شک ہے اور تردد تمہارے یہاں پایا جاتا ہے، اور اس کلام کو انسانی ذہن کی اختراع یعنی ایجاد خیال کرتے ہو، تو اس جیسا کلام لے آؤ۔ ہر قوم و ملت کے دانشور ہیں، پڑھ لکھے لوگ، علماء، فلاسفہ، ادیب، مصنفین، یعنی ہر قوم و ملت کے دانشورو، اے فلاسفہ، اے ادیبو، اے مصنفین، تم کتابیں لکھتے ہو، تم دانشور ہو، علماء ہو، عالم ہو، تم فلاسفہ ہو، تم ادیب ہو، اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ اس قرآن کا جواب لے آؤ تو لا کے دکھاؤ۔ اگر تم لا سکتے ہو جواب تو اس قرآن کا جواب لا کے دکھاؤ۔ آج بھی قرآن میں چیلنج موجود ہے کہ قرآن کا جواب لے آؤ، مگر کسی میں ہمت ایسی نہ کل تھی، نہ آج ہے اور نہ ہی کل ہوگی کہ وہ اس کا جواب لے آئے۔ کوشش تو بہت اس زمانے میں بھی کی لیکن جواب نہ لا سکے۔ اس واسطے بھی ہم کاملاً آگاہ ہیں کہ اسلام کے دشمن خصوصاً عیسائی پادری، جو کہ اسلام کو ایک انقلابی مکتب اور عیسائیت کے لیے مضر اور خطرناک خیال کرتے ہیں، ہر سال کروڑوں ڈالر اسلام مخالف تعلیمات پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ کام مختلف فرہنگی، علمی اور صحت و صفائی کے مختلف پروگراموں کی آڑ میں مختلف اسلامی ممالک میں بڑی تیزی اور منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس اعلان کے ساتھ نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو مثلا ناکام کر دیں یا ہم قرآن کا جواب لے آئیں، نہ، بلکہ یا مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا دیں، نہیں، بلکہ مختلف طریقے سے وہ فرہنگی اعتبار سے، علمی حوالے سے، دیگر مثلا جو ہے معاملات میں اور دیگر پروگراموں کی آڑ میں بڑے اچھے اور صاف ستھرے انداز میں وہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، بڑے ڈالر خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے، اور وہ ان کی کوشش جاری ہے، وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان کو اسلام سے الگ کر دیا جائے، مسلمان اور اسلام دونوں الگ ہو جائیں، اسلام اور مسلمان الگ ہو جائیں، مسلمان جو ہے وہ اسلام کا نام تو لے لیکن عقیدت میں مسلمان نہ رہے۔ اگر وہ اپنے عقیدے میں سچے ہیں تو کیا بہتر ہوتا کہ وہ اپنے عیسائی عربوں، دانشمندوں، شعراء، فلاسفہ اور لکھنے والوں کو اس بات کی دعوت دیتے کہ قرآن کی طرح چند صورتیں تیار کر کے لے آؤ تاکہ انہیں پھیلا کر مسلمانوں کو خاموش کیا جا سکے، تاکہ انہیں پھیلا کر مسلمانوں کو خاموش کیا جائے۔ یعنی آسان تھا، اچھا کام کیا، وہ سچے ہوتے کہ وہ آج بھی اپنے عربوں کو تیار کرتے، عیسائیوں کو، عرب میں عیسائی موجود ہے،
تو عربوں میں ایسا تیار کرتے جو ان کے پڑھ لکھے لوگ ہیں، جو ہیں وہ فلسفی ہیں، یا مثلا جو ہے وہ شاعر ہیں یا ادیب ہیں، اور ان سے کہتے کہ بھائی قرآن کا جواب لے آؤ، مگر وہ ایسا نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے بہت پرانے تجربے کر چکے وہ سمجھے کہ بھائی جواب لے آؤ، مگر ایسا نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اتنا ہو سکتا ہے کوشش کرنے کے بعد کہ مسلمانوں کو اسلام سے جدا کر دو. مسلمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ حقیقت میں اس کے یہاں اسلام نہ ہو، اس کی زبان تک اسلام رہ جائے، باقی دل اور قلب اور روح تک اسلام نہ پہنچ سکے اور نہ رہے. یہ طے ہے اگر یہ کام ممکن ہوتا تو عیسائی ایسا ضرور کرتے. اس کام کو انجام نہ دینا ان کی کمزوری اور شکست اور قرآن کے سچا معجزہ ہونے پر دلیل ہے. صحیح، یعنی چونکہ پیسہ خرچ کرنا یا مثلا لڑائی جھگڑا کرنا یہ کام مشکل ہے، لیکن جواب لانا آسان ہے. تو اگر مخالفین اسلام یا مخالفین قرآن کے لیے اس کا جواب لانا ممکن ہوتا تو وہ یہ موقع کبھی نہ چھوڑتے، بلکہ اس موقع کو فوراً جو ہے وہ استعمال کرتے اور فوراً جو اس کا جواب لاتے. لیکن جواب نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے. جو تا قیام قیامت رہے گا اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا، اور اس کا چیلنج اسی طرح جو ہے وہ باقی اور برقرار رہے گا کہ جو یہ چاہے کہ اس کا جواب لائے وہ پیش کرے. قرآن اس کو چیلنج کر رہا ہے. جسے یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے وہ اس کا جواب لے آئے. لہذا لوگوں کا جواب نہ لانا اس بات کی واضح و روشن دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا معجزہ ہے، اللہ عز و جل کی کتاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. ہمارے درس اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آنے والا درس نیا درس ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.